موضوع الدرس التعظیم لشعائر اللہ والعدل بین الناس، سورۃ المائدہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إذا أن قال: وقوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، فينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس آیت مبارک میں اللہ اپنے بندوں کو حکم دیتی ہے کہ اچھے کام کریں، بھلائی کے کام کریں اور برے کاموں کو چھوڑ دیں۔ بھلائی کے کام کرنا جو ہے اسی کا نام بر ہے، اور برے کاموں کو چھوڑنا جو ہے اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی منع فرماتی ہے باطل کا تعاون نہ کرو، کسی جھوٹے کا تعاون نہ کرو، بلکہ اگر تعاون کرنا ہے تو بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو، فعل الخیرات میں تعاون کرو، گناہوں میں اور حرام کے کاموں میں ہرگز تعاون نہ کرو، کیونکہ یہ گناہ جو ہیں اور حرام کے کام جو ہیں انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ قال ابن جریر رحمہ اللہ تعالی: الاسم ترک ما امر اللہ بفعلہ والعدوان مجاوزۃ ما حد اللہ فی دینکم ومجاوزۃ ما فرض اللہ علیکم فی انفسکم وفی غیرکم۔ اب مفسر ابن جریر فرماتی ہیں کہ یہاں دو لفظ ہیں، اسم اور عدوان۔ تو اسم کا کیا معنی ہے کہ جس چیز کا اللہ حکم دے اس کا نہ کرنا یہ گناہ ہے، اور عدوان کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے بند کر دیا ہے اس سے تجاوز کر جائے، حدود سے نکل جائے، اس کو کہتے ہیں عدوان۔ اور تجاوز کرے ان چیزوں سے جو اللہ نے تم پر تمہارے نفس میں اور تمہارے دوسرے ساتھیوں میں فرض کی ہے، یعنی حد سے نکلنے کا نام عدوان ہے۔ اور اللہ جس کام کا حکم دے اس کو چھوڑنے نہ کرنے کا نام جو ہے وہ اسم اور گناہ ہے۔ تو آدمی جب گناہوں کی زندگی میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اس کو پھر کچھ بھی یاد نہیں رہتا جب تک اللہ ہدایت کے فیصلے نہ کرے۔ یاد رکھیں، حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں گزرے۔
ان کی ابتدائی زندگی جو تھی، یعنی جو جوانی تھی اور ابتدائی زندگی، وہ شراب اور شباب اور زنا اور شہوات میں ڈوبے ہوئے، اللہ معاف کرے۔ اسی یعنی عالم میں ان کی شادی ہوئی، ان کو اللہ نے ایک بچی دی، بچی سے آپ کو بڑی محبت تھی۔ 2-2.5 سال کی چلنے کے قابل جب بچی ہوئی تو اس کے بعد وہ بچی فوت ہو گئی، لیکن اس کی موت پہ بے انتہا غم ہوا، لیکن شراب اور وہ اپنے جو معاملات تھے وہ نہیں چھوڑے۔ اللہ معاف فرمائے، جب آدمی ان برائیوں میں پڑ جاتا ہے نا، پھر جب تک اللہ نہ ہدایت دے کیسے چھوڑتا؟ آدمی سگریٹ ہی چھوڑتے، معمولی سی بات ہے۔ بہرحال وہ اسی حالت میں رہے کہ ایک رات خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ ہے جو حملہ آور ہو رہا ہے، اور حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں ڈر کے مارے بھاگا، لیکن وہ سانپ بھی میرے پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا۔ آگے میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھے آدمی ہیں، بزرگ ہیں، اچھے لباس میں ہیں، وہ کھڑے ہیں۔ میں نے کہا بزرگوں مہربانی کرو، یہ سانپ میرے پیچھے دوڑا، مجھے بچانے کی کوشش کریں۔ انہوں نے کہا بیٹا تم جوان آدمی مقابلہ نہیں کر سکتے تو میں بوڑھا کیا کروں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ فرماتی ہے پھر میں نے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن سانپ متواتر میرے پیچھے آ رہا۔ اب آگے جب میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑی خندق ہے اور اس میں آگ بھری ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں بالکل اب مایوس ہو گیا کہ بھی آگے خندق ہے، اس میں آگ ہے، اور اگر میں ٹھہرتا ہوں تو پیچھے سانپ ہے۔ اسی حالت میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ وہ میری چھوٹی بچی جو تھی نا، وہ 3-4 سال کی جو فوت ہو گئی، وہ دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، بابا بابا کر کے میرے پاس آ رہی ہے۔ میں نے کہا خدا کرے یہ بھی بیچاری نہ آئے، میرے پیچھے تو سانپ لگا ہوا ہے۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ میرے پیچھے سانپ ہے، تم میری طرف آ رہی ہو، تو اشارہ کیا تو سانپ بھاگ گیا۔ دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ خندق جو تھی آگ کی وہ بجھ گئی، اور میں نے جلدی سے اپنی بیٹی کو پکڑا، اپنے سینے سے لگایا، محبت کی۔ تو میری بیٹی پہ ایک ہی آیت تھی کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے کہ وہ توبہ کر کے اللہ کا ذکر اختیار کریں اور گناہوں کو چھوڑ دیں؟ تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا بیٹی تم تو مر گئی ہو اور تم قرآن پڑھ رہی ہو۔ نے کہا ہاں بالکل، ہم تو برزخ میں بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بس میں نے جب صبح کی تو فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد ہر چیز ختم، جا کے توبہ کی، استغفار کیا، اپنے ماحول کو بدل ڈالا اور اللہ والے کی صحبت میں چلا گیا، اور پھر میں نے اپنی ساری زندگی، حتیٰ کہ پھر اللہ نے ان کو خود مقام ولایت پہ پہنچا دیا۔ اصل بات یہی ہوتی ہے میرے عزیز کہ گناہ چھوڑنا ہے نا، تو سب سے پہلا مسئلہ ہے صحبت بدلو، ماحول بدلو۔ آج تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت مولانا زبیر صاحب ہندوستان سے رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے۔ دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان لوگوں نے ماشاءاللہ لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل ڈالی، بڑے بڑے شرابی، بڑے بڑے مجرم، بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے قاتل جب صحبت میں چلے گئے تو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ بات تو بس ایک معمولی ہے نا، بس اللہ سمجھ میں ڈال دے تو بات بن جاتی ہے۔ انہی مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے
کہ ایک دن آپ بازار میں گزر رہے تھے، اب تو فقیری لباس تھا نا، وہ دنیا داری اور پیسہ اور دولت اور شان شوکت سب چھوڑ دیا تھا، تو دیکھا کہ ایک لڑکی ہے، گھوڑے پہ سوار ہے اور آگے پیچھے نوکر چاکر ہیں، اور اتنا حسین اور جمیل ہے کہ ساری دنیا ایسے منہ پھٹ کے کھڑی ہے دیکھنے کے لیے۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ اس کی وجہ سے تو اللہ عالم کتنی دنیا فتنے میں مبتلا ہو جائے گی، کوشش تو کریں بچانے کی۔ میں نے اشارہ کیا ہو گئی، میں نے پوچھا کسی سے یہ کون ہے، انہوں نے کہا جی یہ فلاں جو بڑا آدمی ہے نا اس کی یہ باندی ہے، کنیز ہے۔ میں نے کہا تم باندی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں کنیز ہوں فلاں آدمی۔ میں نے کہا تمہارا سید جو ہے، سردار جو ہے، وہ تمہیں بیچے گا؟ میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں خریدنا چاہتا ہوں تمہیں۔ وہ کہتا ہے ہنسنے لگ گئی کہ پرانے کپڑے جس کے اپنے کپڑے بھی نہیں ہیں، میلے کپڑے جو آپ پہنا ہوا ہے، یہ مجھے خریدے گا؟ میں نے کہا اچھا اچھا تم بھی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ کہتی ہے مجھے لے کے چلے گئے، تو میں جب اس کے محل میں داخل ہوا تو حیران ہو گیا کہ عظیم الشان محل ہے۔ اس نے جا کے اپنے مالک سے کہا کہ ایسے آج ایک فقیر ٹکرا ہے، میں بطور مذاق اس کو ساتھ لے آئی ہوں، ذرا اس کے ساتھ تھوڑا سا ہنسی مذاق ہو جائے، وہ مجھے خریدنا چاہتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس بزرگ کا کہ اس بوڑھے بابے کا بھی دل جو ہے نا میرے حسن سے مغلوب ہو گیا ہے، وہ بھی خوش ہو گیا، ہنسنے لگ گیا۔ اچھا اس کو لے آئے؟ انہوں نے کہا لے آئے، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ جلدی کرو۔ بلایا، انہوں نے پوچھا بابا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں تیری کنیز خریدنا چاہتا ہوں۔ اور کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں، تم قیمت بتاؤ۔ اس نے کہا بزرگوں کیا کہہ رہے ہو، اس کے مقابلے کا حسن و جمال جو ہے اس پورے ملک میں نہیں ہے، تم خریدو گے؟ اس نے کہا تمہاری باندی میں بڑے عیب ہیں، لیکن میں پھر بھی خریدنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میری باندی میں عیب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل عیب ہے، 4 دن غسل نہ کرے تو اس کے بدن سے بھی بدبو آئے گی، حیض سے غسل نہ کرے تب بھی اس کے بدن سے خون جاری ہوگا اور بدبو آئے گی، روزانہ یہ پیشاب پخانے پہ بیٹھتی ہے، سر میں تیل نہ ڈالے تو انشاءاللہ 8 دن کے بعد گھونسلہ نظر آئے گا چڑیا کا، 8 دن کے لیے اس کی روٹی بند کر دو تو اس کا ڈھانچہ نکل آئے گا، تم دیکھ لیں گے، تم اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھو گے۔ اس نے کہا باقی تو میری ہے جو مجھے اللہ نے دی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسی ہے؟ اس نے کہا وہ تو ایسی ہے، حیض سے بھی پاک ہے، وہ تو بلغم سے بھی پاک ہے، وہ تو تھوک سے بھی پاک ہے، وہ تو میل سے بھی پاک ہے، وہ تو بدبو سے بھی پاک ہے، رائحہ کریہ سے بھی پاک ہے، کسی غیر مرد پہ نظر ڈالنے سے بھی پاک ہے۔ انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ جنت کی حور ہے، اور کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ کیسے ملے گی؟ اس نے کہا یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی، یا دنیا لے لو یا آخرت لے لو۔ اور کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ابھی میں بھی آج دنیا چھوڑتا ہوں حضرت، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ انہوں نے اپنا محل سب کچھ سارے اپنی اولاد کو دیا، بیچو کھاؤ، میں جا رہا ہوں بس۔ وہ غریب جو تھی وہ کہنے لگی کہ حضرت میرا تو آپ سے محبت تھی نا، آپ سب کو چھوڑے میں بھی سب کو چھوڑتی ہوں، میں نے بھی اپنے سارے زیورات، سارے کپڑے، ہر چیز صدقہ خیرات کر دی۔ انہوں نے کہا حضرت ہمیں بھی توبہ کرائے۔ دونوں اس حضرت امام مالک ابن دینار کی صحبت میں آئے اور ماشاءاللہ دونوں عبادت کر کے مقام ولایت پہ پہنچ گئے۔ اصل بات یاد رکھو، گناہوں کو چھوڑو اور اللہ کے حدود کو کبھی نہ توڑو۔ دل کا حدود اللہ نے ہر بات کی حد بندی کر، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ،
اور جو اللہ کے حد سے تجاوز کر جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا زنا حرام ہے، اللہ نے فرمایا چوری حرام ہے، اللہ نے فرمایا جھوٹ بولنا حرام ہے، اللہ نے فرمایا کہ خلاف عدل کرنا حرام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نقض عہد جو ہے وہ حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حدود معین کر دیے ہیں، تو ان کے اندر رہو اور ایک دوسرے کا تعاون جو ہے وہ نیکی کے بارے میں تعاون کرو، بھلائی کے بارے میں تعاون کرو، لیکن برائی کے بارے میں کبھی ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. وقال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی حدثنا هشيم قال حدثنا عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن جده انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما. قيل يا رسول الله صل هذا مظلوما فكيف انصر اذا كان ظالما؟ قال تحجزه وتمنعه من الظلم فذاك نصره. انفرد بالبخاری رحمہ اللہ تعالی شیء به نحوه. اب حضرت ابن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا بھائی کا ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کی مدد کرو. یاد رکھو بھائی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مسلمان. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ حقیقی بھائی ہو یا رضائی بھائی ہو، ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے بھائی ہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک دو قومیں ہیں بس، یا مومن یا کافر. کافر کافر کا بھائی ہے، مومن مومن کا بھائی ہے. فمنکم مؤمن ومنکم کافر. تو صحابہ نے کہا حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روک دینا جو ہے یہ بھی مدد ہے، کہ اس کو ظلم سے روک دو، یہ بھی تو مدد ہے. حجاج ابن یوسف جو ہے اپنے وقت میں بہت بڑا ظالم تھا، یعنی حتیٰ کہ کہا جاتا ہے تاریخ میں کہ ظالم هذه الامہ، حضور کی امت کا بڑا ظالم، جس نے عبداللہ ابن زبیر کو پھانسی دی، جس نے کعبۃ اللہ پہ حملہ کیا، کعبۃ اللہ پہ منجنیق سے پتھر برسائے، دیوار ٹوٹ گئی. اللہ اکبر. بہرحال تو وہ ایک اللہ والے کی خدمت میں گئے اور ان کو ملے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، اور ان سے کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کریں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے نصیحت فرمائیں. انہوں نے کہا تم زیادہ سے زیادہ سو جایا کرو، نیند کرو زیادہ سے زیادہ، بس. چپ کر کے بیٹھا. واپس آیا، ساتھیوں سے کہنے لگا یہ عجیب بزرگ ہے، کہتے ہیں بس سو جاؤ، یہ کوئی بات، یہ کوئی نصیحت ہے؟ تو ان بزرگوں کے خلیفے کھڑے تھے، انہوں نے کہا حجاج نے اسی لیے کہا ہے کہ جتنا دیر تم سوتے رہو گے لوگ تیرے ظلم سے بچ جائیں گے. ان کا مقصد یہ تھا کہ ظلم سے باز آ جاؤ، کہ جتنے دیر تم سو جاؤ گے تو تب ہی تو لوگ تیرے ظلم سے بچ جائیں گے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسلمان کی ہر حال میں مدد کرنی ہے. اگر کوئی ظالم ہے اس کا راستہ روکو، اس کو منع کرو، اس کو ظلم سے روکو، اس کو سمجھاؤ، یہ بھی عیادت ہے. وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم انظر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم وذاك نصرك إياه. وقال أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان بن سعيد عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم
اعظم اجرا من الذين لا يخالط الناس ولا يبصر ولا يصبر ولا اذاهم. اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ وہ مومن بندہ جو لوگوں میں رہتا ہے، ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، ان کے گالیوں کا مقابلہ کرتا ہے، صبر کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، اس کے لیے بڑا اجر ہے اس بندے سے جو علیحدہ جا کے ہو جائے، کسی سے بھی نہ ملے. اصل تو اس کا کمال ہے نا کہ لوگوں کے اندر رہ کے برداشت کرے اور لوگوں کی ہدایت کا کام کرے. لیکن یاد رکھیں ایک وقت آ جائے گا، حضور پاک نے فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو ایک دور ایسا بھی آئے گا یفر الرجل بدینہ، لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے بکریاں لے کے پہاڑوں پہ چلے جائیں گے، نہ کسی سے ملیں گے اور نہ دین خراب ہو. ایک وقت وہ بھی آ جائے گا. اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب فتنے جو ہیں کاللیل المظلم، جیسے اندھیری رات ہوتی ایسے ہوں گے. تو ایک صحابی نے پوچھا فمن نجات یا رسول اللہ، پھر اس سے کیسے بچیں؟ آپ نے فرمایا اکثر سیفک، اپنی تلوار کو توڑ دینا، اغلق علیک بابک، اپنے دروازے کو بند کر دینا، امسک لسانک، اپنی زبان کو بند کر کے بس چپ کر کے اپنے گھر میں عبادت کرنا، نہ باہر آنا اور نہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جانا. یعنی ایک وہ دور آئے گا کہ جب وحدت اور عدالت جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوگی. لیکن اصل یہ ہے کہ آدمی کے لیے جیسے انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کا مقابلہ کیا، تکلیفیں برداشت کی، لیکن اللہ کا دین پہنچایا، تو وہ سب سے زیادہ اجر والا کام ہے کہ لوگ پتھر ماریں آپ دین پہنچائیں، لوگ گالیاں دیں آپ دعا کریں، لوگ توڑنا چاہیں آپ جوڑیں، لوگ ظلم کریں آپ معاف کریں، لوگ برائی کریں آپ احسان کریں. وقد رواه احمد ايضا في مسند عبد الله بن عمر حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة بن الأعمش عن يحيى بن الصابر عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن الذي يخالط الناس يصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وهكذا رواه الترمذي من حديث شعبة بن ماجه من طريق إسحاق بن يوسف كلاهما عن الأعمش به. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد أبو شيبة الكوفي قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن المختار بن أبي ليلى عن فضيل بن عمرو عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله الدال على الخير كفاعله. حضور نے فرمایا جو بندہ خیر کے کام کی دلالت کرتا ہے اللہ اس کو بھی اتنا اجر عطا فرماتے ہیں جتنا خیر کے کام کرنے والے کو عطا فرماتے ہیں. تو بھلائی کا کہا کرو، کر نہیں سکتے ہو لوگوں کو خیر کے لیے کہا کرو. ثم قال لا نعلم الا بهذا الاسناد قلت وله شاهد في الصحيح. صحیح حدیث میں اس کا شاہد موجود ہے. من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من اتبعه الى يوم القيامه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. حضور نے فرمایا جو بندہ لوگوں کو ہدایت کی دعوت دیتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، خیر کی طرف بلاتا ہے، قیامت تک جتنے لوگ اس کی ہدایت پہ عمل کریں گے اللہ ان سب کا ثواب بھی اس کو عطا فرمائیں گے اور ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. وَمَن دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ، اور جو گمراہی پہ دعوت دیتا ہے، برے کام کرتا ہے، فلم بنا دی، سینما بنا دی، کوئی کلب بنا دیا، کوئی ڈانس گھر بنا دیا، کوئی برائی کا اڈا بنا دیا، تو قیامت تک جتنے لوگ اس پہ گناہ کریں گے اس پر بھی لکھا جائے گا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم آثام اتبعوا إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال أبو قاسم الطبراني حدثنا عمرو بن إسحاق ابن إبراهيم بن زريق الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن الحارث عبد الله بن صالح بن الزبيدي قال عباس بن يونس إن أبا الحسن
سمران ابن صخر حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. حضور پاک نے فرمایا جو بندہ کسی ظالم کے ساتھ جاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، کسی چور، کسی ڈاکو، کسی قاتل کو چھڑانے کے لیے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے، تو گویا وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. یعنی ایسا کام کیا ہے جو اس کو اسلام سے نکالنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائیں اور ہم سب کو دین اسلام پہ ثابت قدم فرمائیں اور ہر قسم کے گناہوں سے، تجاوز سے بچائیں. کہتے ہیں جی کہ مجھ میں اللہ معاف کرے ایک گناہ کی عادت ہے جو بار بار مجھ سے ہو جاتا ہے. توبہ کرتا ہوں لیکن پھر بھی توبہ توڑ دیتا ہوں. پہلے تو میرے بھائی مسئلہ سمجھیں کہ اگر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، آدمی توبہ کر کے توڑ بیٹھے پھر بھی توبہ کرے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. اذا طلعت الشمس من مغربها اغلقت ابواب التوبہ. جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں. اور انسان جب موت کے وقت غرغرہ میں پہنچ جائے، حدیث میں لفظ ہے ما لم یغرغر، غرغرہ کا معنی ہوتا ہے یعنی پانی ڈالو اب اندر نہیں جاتا، کر کے باہر نکل آتا، اس وقت بھی پھر توبہ قبول نہیں ہوتا. اس سے پہلے اگر 1000 بار توبہ شکستی، بازا بازا بازا. بزرگوں نے لکھا ہے تم کافر ہو، مشرک ہو، بت پرست ہو، قبروں کے سجدے کرنے والے ہو، غیر اللہ سے مانگنے والے ہو، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو. اور اگر توبہ کر کے تم نے 1000 دفعہ بھی توبہ توڑ دی ہے، بازا پھر بھی توبہ کرو. تم جتنی دفعہ توبہ کرتے ہو اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں آ جاتی. اس کی تو صفت ہی تواب ہے، یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. تو زیادہ توبہ کرو گے تو اس کی یہ صفت آئے گی. ایک تو یہ یقین کر لو کہ اپنے آپ کو مایوس نہ سمجھو، یہ بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے کہ یار تم نے ایک دفعہ توبہ توڑ دی، اب کیا فائدہ توبہ کرنے کا. یہ بھی شیطان کا، پھر توبہ کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ گناہ جو تم سے نہیں چھوٹتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اپنا ماحول بدلو، اپنی صحبت بدلو، کسی اللہ والے کی صحبت میں جاؤ. تو جب صحبت بدل جائے گی، ماحول بدل جائے گا، جگہ بدل جائے گی تو انشاءاللہ پھر گناہ چھوٹے گا. میرے دوست فوت ہو گئے بیچارے، اللہ مغفرت کرے. بڑا مخلص دوست تھا، لیکن میں نے بھی بڑا زور لگایا. وہ نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن میں پکڑ کے پڑھاتا تھا، یعنی خود نہیں پڑھتا تھا شوق سے. ہم کراچی میں تھے، حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ اس وقت زندہ تھے، تو میں ان کے پاس ہی ٹھہرتا تھا. تو وہ بھی میرے ساتھ تھا. اب اللہ کی شان یہ ہے کہ صبح کو جب مجھے اللہ نے توفیق دی اور میں اٹھا اور میں وضو کر کے میں نے کہا چلو وقت تو تھوڑا ہے لیکن پھر بھی 2 رکعت تہجد پڑھ لوں، اتنی دیر میں اذان ہو جائے گی. میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ وہ حکیم صاحب تو آج صف اول میں بیٹھے ہوئے، مجھ سے بھی پہلے پہنچے ہوئے. مجھے خوشی بھی ہوئی، میں حیران بھی ہوں. نماز ہو گئی، نماز پڑھ لی الحمدللہ. واپس آئے، جب ناشتے پہ بیٹھے میں نے کہا یار آج تو تم ماشاءاللہ فجر کی اذان سے بھی. اس نے کہا حضرت کیا پوچھتے ہیں،
ابھی اذان میں کوئی تقریباً 1.5 گھنٹہ ٹائم باقی تھا کہ ایک آدمی نے آ کے بڑے ادب سے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ حضرت سردی کا موسم ہے، آپ کو پانی گرم چاہیے تو میں لوٹا رکھ دوں؟ تو میں نے کہا نہیں آپ جائیں، میں گرم پانی لے لوں گا۔ وہ چلا گیا، میں پھر سو گیا۔ 15 منٹ کے بعد پھر ایک اور آدمی، حضرت میں نے گرم پانی باہر آپ کے دروازے پہ رکھ دیا۔ میں نے کہا یار تم جاؤ اللہ کے بندے، میں گرم پانی وضو کر لوں گا، دیکھا جائے۔ 20 منٹ کے بعد پھر آدمی، میں نے کہا مولوی سونے تو نہیں دیتے، اس سے بہتر ہے کہ وضو کر کے مسجد جاؤں، سونے تو دیتے نہیں ہیں۔ اس لیے میں آیا، میں وہ خوشی سے نہیں آیا، یہ تو رات دن میرے پیچھے پڑ گئے اور کہتے اتنے ادب سے ہیں کہ آگے آدمی لڑ بھی نہیں سکتا کہ حضرت آپ کے لیے گرم پانی رکھ دیا، میں کیا کروں آگے۔ تو اصل بات ماحول ہے میرا بھائی، کوشش کرو۔ اور بعض اوقات کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی اللہ معاف کرے نفسیانی بیماریاں ہوتی ہیں، ان سے بچنے کے لیے آپ صحبت بھی بدلیں اور کسی ڈاکٹر سے رجوع بھی کریں۔ ایسی چیزیں اب دنیا میں آ گئی ہیں جو ان بیماریوں سے بچا لیتی ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ کے شہر سے ہوں۔ اب وہاں پر مصیبت یہ ہے کہ شیعت کا اور بے پردگی کا اور عورتوں کے ہجوم کا بہت بڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک بزرگوں کی جگہوں کو محفوظ رکھے، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی۔ اصل میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ ابلیس جو ہے نا، لعین شیطان، یہ اللہ والوں سے 2 بدلے لیتا ہے۔ جب تک اللہ والے زندہ رہیں ان کو پتھر مرواتا ہے، گالیاں دلواتا ہے، وہاں بھی ہے، منکر نبی ہے، اولیاء کو نہیں مانتے، فلان ہے۔ اور جب مر جاتے ہیں تو ان کی قبروں پہ سجدے کرواتا ہے، ان کی قبروں پہ مجرے کرواتا ہے، گانے کرواتا ہے، یعنی زندگی میں بھی بدلہ لیتا ہے بدبخت، مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ وہ سارا شیطانی انتقام ہے۔ دعا کریں کہ اللہ وہاں کوئی اس خاندان میں سے کوئی رجل رشید پیدا کر دے، کیونکہ ان لوگوں کو روکنا عام بندے کے بس کی بات نہیں۔ ان کو روکنے کے لیے تو ان کے اندر سے کوئی بندہ اٹھنا چاہیے، پھر وہ کھڑے ہو کے مقابلہ کر سکتا۔ اب دیکھیں نا کہ گولڑا شریف کتنا بڑا مقام ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور عابد بھی تھے، ولی اللہ بھی تھے، اور بڑے صحیح العقیدہ وہ لوگ تھے۔ ان کی وفات کے بعد ذرا نظام جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا۔ پھر ان کے خاندان میں اللہ نے ایک بندہ پیدا کیا، نصیر الدین ناصر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ میں نے دیکھا تھا، میری ملاقات بھی تھی، جوانی میں فوت ہو گیا، اور ماشاءاللہ بہت بڑا عالم تھا جوانی کے اندر، عربی کا بھی شاعر، فارسی کا بھی شاعر، سرائکی کا بھی شاعر، زبردست ادیب، زبردست عالم۔ اور اس نے شرک کے خلاف، علم غیب کے دعوے داروں کے خلاف ایسی کتابیں لکھی ہیں ماشاءاللہ کہ اللہ اس کی قبر کو منور فرما دے۔ مجھے بھی وہ کتابیں بھیجی انہوں نے، اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے، منور فرمائے کہ ان کتابوں پہ آپ لکھیں، تبصرہ لکھیں۔ میں سوچتا رہا، حضرت کی وفات ہو گئی۔ اچھا، اب میں نے سنا ہے کہ ان کا بیٹا ہے، انہی کا بیٹا ہے ماشاءاللہ، اب وہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پہ ہے اور حق بات کہتا ہے، اسی منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے۔ تو اب گاڑی چل پڑی ہے نا جی، انہی کے خاندان سے بندہ کھڑا ہو گیا نا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ان قریش میں سے کوئی نبی پیدا فرما جو ان کا مقابلہ کرے۔ یہ کسی اور سے سیدھے نہیں ہو سکتے۔ آپ نے دیکھ لیا نا کہ مکے والوں نے جب ظلم کی انتہا کر دی تو اللہ نے عمر بھیج دیا، پھر حضرت عمر نے مقابلہ کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ حضرت بھٹائی رحمت اللہ علیہ، اسی طرح سے اور جتنے ہماری سندھ میں اولیاء اللہ کے مزارات ہیں
اللہ وہاں سے ان مجابروں کو، ان بدعتیوں کو، ان مکاروں کو، ان روٹی کمانے والوں کو، ان دولت کے بھوکے لوگوں کو جان چھڑا کے وہاں کسی اپنے اللہ والے کو پیدا کر دے۔ یہ تو وہی لوگ ہیں نا جن کا اقبال نے رونا رویا تھا کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ یہ مقام تو عقاب اور شاہین کا تھا، اب کبے بیٹھ گئے۔ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، اور جتنے لوگ فوت ہو گئے ہیں، مولانا زبیر صاحب اور جتنے علماء اور جتنے اولیاء اور جتنے صلحاء اور جتنے طلباء اور جتنے عامت المسلمین، اللہ سب کی قبروں کو باغ جنت بنا دے۔ ہمارا ایک ساتھی ہے، عمرے کرتا رہتا ہے لیکن بال پورے نہیں کٹواتا، کٹ لگاتا ہے۔ حنفی مسلک میں دم پڑ گئی، ایک دم ادا کرے اور آئندہ احتیاط کرے، پورے بال کٹوائے۔ حضور پاک کا میلاد جو مناتے ہیں یہ بدعت ہے، نہ اللہ کا حکم ہے، نہ رسول اللہ کا حکم ہے، نہ صحابہ نے منایا ہے، نہ اہل بیت نے منایا۔ اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے اس کے لیے عمرہ کریں، جو مرضی ہے کریں، عمرہ کریں، طواف کریں، تلاوت کر کے ثواب بخشیں، جو ہو سکے آپ سے کریں۔ اگر طواف کے دوران میں ہم دشمن کے لیے یا کہال یا قطع دابر القوم الظالمین یہ پڑھ سکتے، اگر واقعی وہ ظالم ہیں پھر پڑھ سکتے ہیں، ورنہ ان کی ہدایت کی دعا بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ آپ کو ان کے ظلم سے بچا لے، اللہ پورے علاقے کو ظالموں کے ظلم سے بچا دے۔ وہ تو قادر ہے نا کہ ظالم کو ہدایت والا بنا دے۔ چاندی کی انگوٹھی پہننا حضور نے پہنی ہے، زیادہ جائز ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ پتھر کوئی بھی ہو، پتھر کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، کوئی نفع نقصان نہیں ہوتا پتھروں میں، یاد رکھو۔ یہ لوگوں نے ویسے تو بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے کہ بھئی اگر تم ہیرا پہنو گے تو یہ فائدہ ہے، اور یاقوت پہنو گے، مرجان پہنو گے، نیلم پہنو گے، مخراج پہنو گے، یہ فائدہ ہے۔ سب باتیں ہیں، قرآن حدیث سے اس کا کوئی تعلق، یہ نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ ہاں ایک ہوتا ہے کہ پتھروں میں اللہ نے کچھ خواص رکھے ہیں۔ کیا مانا؟ بعض پتھر ٹھنڈا ہوتا ہے، جیسے آپ جاتے ہیں نا بعض پہاڑوں پہ ٹھنڈے، اور بعض پہاڑ گرم ہوتے ہیں، بعض پہاڑوں کے اندر مقناطیس کے اثرات ہوتے ہیں، آدمی جائے کان بند ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، ایسے تو ہوتا ہے، جیسے گل بنفشی میں ہے اور اسی طرح سونف میں ہے، بادام میں ہے، ان چیزوں میں بھی تو فائدے ہیں نا، لیکن یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ آدمی رات کو میں سوتا ہوں تو آیت الکرسی 4 کل اور کل صورت ایلاف قریش پڑھ کے گھر کے بعد دم کر، اچھی بات، بالکل انشاءاللہ شیطان کے شر سے وہ گھر محفوظ ہو جائے گا۔ قرضے سے نجات کے لیے سب سے پہلے تو نیت کرو قرضہ دینے کی، اور روزانہ اسی نیت سے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے دعا کرو۔ اور اصل بات یہ ہے کہ استغفار جو ہے وہ زیادہ کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ، یا جو یاد ہو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یعنی یہ جتنا زیادہ کریں گے انشاءاللہ قرضہ جلدی اتر جائے۔ تو اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے نا کہ استغفار کرو، یمددکم باموال وبنین، تمہارے مال میں بھی برکت، اولاد میں بھی برکت۔ ہاں حضرت مولانا زبیر صاحب ان کے لیے دعائیں کی ہیں، انشاءاللہ پھر بھی کریں گے، اللہ مغفرت فرمائے۔ ہر طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، وہ عمرے کا طواف ہو، حج کا طواف ہو یا نفلی طواف ہو۔ حرم مکہ میں جتنی مسجدیں ہیں سب میں 1 کا لاکھ ملتا ہے،
اگر کوئی عورت عمرے کے لیے آ رہی ہے، حیض آ گیا، بالکل کراچی سے نیت کرے، غسل کرے، نماز نہ پڑھے، نیت کرے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتی رہے، اللہ کا ذکر کرتی رہے، مکے میں آ کے ہوٹل میں رہے، جب پاک ہو جائے سادہ پانی سے غسل کر کے جا کے عمرہ کرے، مسجد عائشہ جانے وہ نیت کر کے آئی، وہاں سے نیت کر کے نہیں آئے گی تو دم دینی پڑے گی۔ طواف میں مرد عورتیں اکٹھے ہوتی ہیں، بہرحال بچنے کی کوشش کریں۔ جو ہوٹلوں میں گوشت آتا ہے اگر باہر کا ہے تو احتیاط کریں، نہ کھائیں یعنی۔ مرکز نظام الدین دہلی کے بڑے بزرگ فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے مشن کو قیامت تک جاری رکھے۔ بعض لوگ تبلیغی جماعت پہ اعتراض کرتے ہیں اللہ ہدایت سے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا پھر لوگ بزرگوں پہ اعتراض کرنے شروع کرتے ہیں، یہی سے کام بڑھتا ہے، پہلے بزرگوں پہ، پھر صحابہ پہ، پھر نبی پر، کام نمبر بار بڑھتا رہتا ہے۔ عورت نے احرام میقات سے باندھا، سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے احرام کھول دیا۔ کون سا احرام ہوتا ہے عورت کا جو کھول دیا؟ عورت کا احرام تو ہوتا نہیں، کیا باندھا اور کیا کھول دیا؟ وہ جو رومال باندھتی ہے وہ تو اس کی اپنی مرضی ہے، شریعت کا تو کوئی حکم نہیں، اس کے کھولنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ پھر عورت نے نقاب احرام میں باندھ لیا، وہ دم پڑ جائے گی اگر نقاب باندھا ہے، کپڑا لٹکا سکتی ہے، نقاب نہیں لگا سکتی۔ اگر ہم نے پہلا عمرہ کر لیا ہے، دوسرے عمرے کے لیے ہم مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھیں، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن یاد رکھو یہ نفلی عبادات ہے۔ افضل عبادت یہ ہے کہ عمرے کے بجائے طواف زیادہ کرو، کیونکہ وہ عمرہ جو تم نے میقات سے کیا ہے یا مدینہ منورہ سے کرو گے وہ تو بالکل چھوٹے حج کے برابر ہے نا۔ لیکن جو لوگ مسجد عائشہ سے یا مسجد جیرانہ سے عمرہ کرتے ہیں عمرہ ہو جاتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اتنا وقت جو ہے وہ طواف میں لگائیں۔ دم جو ہے وہ نہ مدینے میں دے سکتے ہو نہ اپنے ملک میں دے سکتے ہو۔ دم کا جانور ہر حال میں حدود حرم میں ذبح ہوگا، ہدیم بالغ الکعبہ فلیبلغ الہدی محلہ۔ کسی اور جگہ آپ ایک جانور کے 100 جانور بھی ذبح کریں تو وہ جائز نہیں ہوگا، ہر حال میں حدود حرم میں لا کر اس کو ذبح کرنا ہوگا۔ تو اسی لیے اب خود اندازہ لگا لیں کہ یعنی آپ دم کا جانور مدینہ منورہ میں بھی ذبح کریں تو ادا نہیں ہوگا۔ پاکستان تو پاکستان رہا نا، لازماً حدود حرم میں اور پھر فقراء حرم یعنی مکے والے غریبوں کو دیا جائے، وہ تقسیم کیا جائے، جو امیر لوگ ہیں وہ بھی اس کو نہ کھائیں، انشاءاللہ پھر دم ادا ہوتا ہے، ورنہ دم ادا نہیں ہوتا۔ میرا بھائی پورا مکہ جو ہے، پورا مکے کا شہر جو ہے یہ مسجد الحرام ہے، بات سمجھو۔ مثلا مینا جو ہے حرم ہے، مزدلفہ جو ہے وہ بھی حرم ہے، ادھر سے حرم کی حد جو ہے وہ مسجد عائشہ ہے، ادھر مسجد کی حد جو ہے عرفات کے قریب ہے، ادھر جیرانہ کے سارا حرم جو ہے یہ مسجد الحرام ہے، اور اللہ نے ہمیں حکم مسجد الحرام کا دیا ہے۔ تو مسجد الحرام میں جب ایک نماز پڑھی جائے تو لاکھ ملتا ہے، تو جب یہ سارا ہے ہی مسجد الحرام۔ انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام، اللہ نے فرمایا کہ مشرک پلید ہے، اب وہ مسجد الحرام میں داخل، اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی دروازے پہ کھڑا رہے، اندر نہ آئے،
مانا سارے مکے میں داخل نہیں ہو سکتا. اسی طرح حکم ہے کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یعنی قران اور تمتع وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے بال بچے مسجد الحرام میں نہیں رہتے. مسجد الحرام میں کس کے بچے رہتے ہیں؟ مکے میں رہتے ہیں. تو سارا مکہ مسجد الحرام ہے اور 1 کا لاکھ ملتا ہے. میں نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دے دی. حنفی مسلک میں تو میرا بھائی پکا کام ہو گیا، چھٹی ہو گئی، جان چھوٹ گئی تمہاری، اس کی بھی جان چھوٹ گئی، تمہاری بھی جان چھوٹ گئی. اب وہ تم پر حلال نہیں ہو سکتا اللہ وہ کسی اور آدمی سے شادی کرے اور وہ بھی اپنے منشے سے طلاق دے. وہ کرائے کا گھوڑا نہ ہو 1 رات کے لیے. اس پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے. وہ تو یہ ہے کہ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اب پہلے خاوند پہ وہ حلال ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسری جگہ شادی کرے اور وہ بندہ یا تو مر گیا یا اس نے تنگ آگے طلاق دے دی، پھر عدت گزار کے پہلے خاوند سے نکاح کرے. حنفی مسلک میں کوئی گنجائش نہیں. باقی بہتر یہ ہے کہ دارالافتاء سے رجوع کرو. سر مڈا کے احرام کھول کے نہانا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں بھائی. احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے. عمرہ کرنے کے بعد غسل کرنا ضروری نہیں. کہ تم خود کرنا چاہو کر لو، نہ کرو نہ کرو، تمہاری مرضی پر ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ، ما شاء اللہ ما كان من نعمت فمن اللہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا ملجأ ولا منجا منہ الا الیک. اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظنا بالاسلام قائما واحفظنا بالاسلام قائدا واحفظنا بالاسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، یا اللہ پورے عالم پر اپنی رحمتیں نازل فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہے اس کی جان مال ابرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ جو علماء جو بزرگ فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ رحمت فرما، ان کے قبروں کو باغ جنت بنا. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولاساتذتنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا واستوصانا ولجميع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک